اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی ثنا کروں، شعور آرزو ملے، فلک فلک دیا جلے، نظر نظر وضو ملے۔ نگار بندگی ہیں وہ، بہار زندگی ہیں وہ، چمن چمن کلی کلی، بسان رنگ و بو ملے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج 28 جون بروز پیر، میں فضان علی جماعت دہام بوائز وینگ صدر کیمپس سے مخاطب ہوں۔ اسمبلی کا باقاعدہ آغاز سر محمد دانش نماز کے سبق سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں ترجمہ قرآن پاک کے لیے محترم سر ادریس سے درخواست گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم
ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے جو 4 آیات گزری ہیں ان میں پہلی 2 آیات میں توحید کی بات ہوئی تھی. دوسری 2 آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھایا گیا تھا. لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک اسے پیش کیا گیا تھا اور لوگوں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ یہ جو کتاب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو پیش فرما رہے ہیں یہ تمہارے شک کے مطابق انہوں نے خود بنا لی ہے تو تم بھی عرب ہو تم بھی بنا لو. پھر انہیں بتایا گیا کہ تم اگر ایسا نہ کر سکو اور یہ ہم تمہیں وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کبھی بھی کر سکو گے تو پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آج کی آیت کریمہ جو ہمیں پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے. توحید، رسالت اور اس کے بعد سب سے اہم عقیدہ اسلام نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا بلکہ دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا اور ایک زندگی دی جائے گی جہاں اسے حساب کتاب دینا ہوگا اور اس حساب کتاب کے بعد اسے انعام یا سزا ہوگی. تو یہاں آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں اللہ کے حکم کو مانیں گے، ایمان لائیں گے اور صحیح اعمال کریں گے تو انہیں کیسی اچھی زندگی وہاں دی جائے گی. اللہ نے فرمایا وبشر، اور آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے اچھے، نیک اعمال انہوں نے کیے. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں. ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں، من ثمرۃ، ثمر ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی آیت میں لفظ ثمرہ، پھل، من ثمرۃ رزقا، رزق بھی تو عام استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا، یہ، الذی، جو، رزقنا، ہم دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے. یہ جو ایک لفظ اور 2 پڑھ لیتے ہیں. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے لیے انہیں جو رزق دیا جائے گا وہ وَأُتُوبِهِ، اور وہ دیے جائیں گے ساتھ اس کے، متشابہن، ملتا جلتا، یعنی وہ جو رزق دیا جائے گا ظاہری شکل میں وہ ایک جیسے ہی جیسے پہلے انہوں نے دیکھے تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے بھی دیے گئے تھے.
مفسرین کہتے ہیں یا تو مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں پھلوں کی شکل صورت ہے اسی طرح کی شکل صورت کے پھل دیے جائیں، یعنی ظاہری شکل ایسی ہوگی، حقیقت ان کی بہت مختلف اور اعلیٰ ہوگی۔ اور یہاں یا وہاں مراد ہے کہ جب بھی ملیں گے ظاہراً پھل وہی والے ہوں گے پچھلے جو پہلے ملے تھے، لیکن ہر دفعہ نیا ذائقہ اور نیا مزہ اس کے اندر ہوگا۔ اب یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر دفعہ اسے نئے انداز میں دیا جائے؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو اتنی سی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے کہ ایک نئی چیز جب سامنے آ جائے تو انسان سوچتا ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں، پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ تو یہ جو معمولی سی تکلیف ہے یہ پریشانی بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے جنت والوں کو ہو، تاکہ انہیں چیز ظاہراً ویسی لگے، انہیں پتہ ہو کہ ایسے ہوتی ہے، عام ہے تو پھر عام ہے، انہیں پتہ ہے عام ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ ہر دفعہ نیا ذائقہ اور نئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہوگی۔ اور ایک اور بات فرمائی وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں یعنی جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوگی، مطہرہ، پاکیزہ۔ انسان کو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، رہائش اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو اور ساتھ اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا یہاں ذکر فرما دیا ہے کہ اعلیٰ جگہ رہائش کی دیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مثال دے کے اس بات کو سمجھایا جائے، بس ایک کوشش ہے تھوڑی سی کہ اعلیٰ درجے کے فارم ہاؤس، یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، یہ بالکل یعنی ساتھ جڑتی نہیں جنت کے، لیکن بس ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں باغات بھی ہوں اور پانی بھی بہتے ہوں، اندر اس کے چشمے نہریں بھی ہوں، تو انسان ایک خوبصورتی کو دیکھ کے وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا رہائش اتنی اچھی دیں گے اور رزق بھی اعلیٰ عنایت فرمائیں گے، اور ساتھ بھی اعلیٰ، مطہرہ کا مطلب پاکیزہ، یعنی ہر طرح کے برائی، بد زبانی یا بیماریاں، ان سب سے وہ محفوظ ہوں گی ان کی بیویاں۔ اور چوتھی ضرورت انسان کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے، گھر ہے یا جگہ ہے یا ساتھ ہے، تو کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ دنیا میں تو چھن جاتی ہیں چیزیں، جیسے موت آ کے چھین لیتی ہے، یا موت سے پہلے بھی لوگ چھین لیتے ہیں، اقتدار چھن جاتا ہے، گھر چھن جاتا ہے، کبھی غربت آ جاتی ہے، بیوی ہے ساتھ چھٹ جاتا ہے، کبھی حالات خراب ہو گئے، رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اور نعمت بتائی، ہم وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ تو اس لیے انسان کو اس آیت میں یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اصل چیز آخرت ہے، اس کی تیاری کرو، اور اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تمہارے اور تم اسے مان لو، ایمان لے آؤ اور ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یعنی اعمال صالحہ کرو، تو ہم تمہیں اتنی اعلیٰ خوبصورت زندگی عنایت کریں گے کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں انسان کے لیے ساری ضرورتیں کسی کی پوری نہیں ہوتی، جتنی بڑی نعمت بھی مل جائے، سب سے پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے، ایک تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر سے جو یہ سب کھٹکا لگا رہتا ہے کہ چھین نہ جائے، اس کا کوئی حل ہی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک جنت ایسی جگہ رکھی ہے جہاں انسان کو اس کی چاہتوں کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عنایت فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں جماعت نہم سے سمیر جلیل کو دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فیضان۔ سامعین کرام، آج کے عنوان بامقصد زندگی کے حوالے سے کچھ اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ راستے میں پٹری کی دونوں اطراف میں سرسبز کھیتوں
نالوں اور ندیوں کا خوبصورت منظر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا ہی نہیں۔ بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو، اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے، ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بامقصد زندگی گزارنے والا انسان ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے انسان کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بامقصد انسان کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے اور کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک متعین نشان ہوتا ہے، اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے ایک سوچ ہو، ایک نشان ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح سے اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کی رگ و پے میں خون کی طرح اترا ہوا ہو۔ یعنی یہی مقصدی نشان کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازماً ایک زندگی بن جائے گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا، وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشان پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ موت کا سامان بن جاتا ہے ختم آرزو، زندگانی کی بقا فرمودہ لا تقنطو، آرزو کے دم ہی سے بے شک بقائے زندگی، نا امیدی ہے سمے قاتل برائے زندگی، زندگانی کر مقصد سے تو اپنی استوار، قوت ایمانی سے تیرا بیڑا ہوگا پار۔ شکریہ۔ شکریہ سمیر۔ محترم سامعین، گلزار ہستی میں آب روحی تمنا مشکلات کے کانٹوں میں الجھ کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ مشکلات میں الجھنا اور الجھ کر سلجھنا ہی حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے فیضان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔